बेचारा लकड़हारा। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। जंगल भी गांव के करीब ही था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और इन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाता। उसके दिन सुकून से गुजर रहे थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जो कि खुश्क हो चुका था। चुनाचा वो अपने कुल्हाड़े से इस दरख्त को काटने लगा। अभी इसने दरख्त पर पहली ही ज़रब लगाई थी कि अचानक दरख्त से एक भयानक चीख की आवाज़ आई। लकड़हारा डर कर पीछे हट गया। फिर देखते ही देखते उसके सामने दरख्त में से एक जिन नमूदार हुआ। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि इसको देखकर लकड़हारे की चीख निकल गई। इसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह भड़क रहीं। इसके कंधे पर एक चोट का निशान था जिसमें से एक अजीब सा मादा निकल रहा था जो शायद इस जिन का खून था। जिन लकड़हारे को देखकर खौफनाक आवाज़ में बोला, ए नादान इंसान, ये तूने क्या कर दिया? मैं बरसों से इस दरख्त में सो रहा था। आज तेरी वजह से मेरी नींद टूट गई। तेरे कुल्हाड़े से मैं ज़ख्मी भी हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ सो रहे हो, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। मुझे माफ़ कर दो, लकड़हारा कपाती आवाज़ में बोला। जिन गरजा, नहीं, नींद से उठाने पर तो शायद मैं तुझे माफ़ भी कर दूँ, लेकिन तेरे कुल्हाड़े से मेरे कंधे पर जो चोट आई है, इसके लिए मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूँगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे ऐसा लाइल्मी में हुआ। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। लकड़हारा इसकी मिन्नत समाजत करने लगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। लकड़हारा फौरन बोला, कौन सी शर्त? शर्त यह है कि अगले 3 दिन तक तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, हर बात में झूठ। अगर गलती से भी कोई सच्ची बात तेरे मुंह से निकल गई तो मैं फ़ौरन तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। लकड़हारा ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इतनी आसान शर्त, ये तो मैं आसानी से पूरी कर लूँगा। ये जिन भी बिल्कुल निकम्मा है। शर्त दी भी तो कौन सी के 3 दिनों तक झूठ बोलना है। हाँ हाँ, लकड़हारे ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। जिन ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और फिर गायब हो गया। लकड़हारा अपनी काटी हुई लकड़ियां उठाकर वापस गांव आ गया। उसकी दुकान की दीवार इसके घर से मिली हुई थी। वो अपनी दुकान में बैठा यही सोच रहा था कि इन 3 दिनों में न जाने इसे कितने झूठ बोलना पड़ेंगे। अचानक इसने दूर से देखा कि हाफिज साहब इसकी दुकान की तरफ चले आ रहे थे। हाफिज साहब बहुत ही शरीफ और नफीस इंसान थे। वो करीब आया तो लकड़हारा उठकर उनसे गर्मजोशी से मिला। मुझे बहादुर से कुछ काम था, क्या वो घर पर है? हाफिज साहब ने पूछा। बहादुर लकड़हारे का छोटा भाई था। अभी लकड़हारा हाँ कहने ही वाला था क्योंकि बहादुर घर पर ही था, लेकिन फिर इसे याद आया कि इसने तो जिनसे वादा किया था कि वो झूठ बोलेगा। चुनाचा वो बोला, नहीं हाफिज साहब, वो घर पर नहीं है। हाफिज साहब ने कहा, अच्छा, कुछ देर पहले वो मुझे मिला था और कह रहा था घर जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा खैर, जब वो आए तो इसे बता देना कि मैं आया था। ठीक है, मैं इसे बता दूंगा। वो किसी काम से दरिया के किनारे गया था। लकड़हारे ने बहाना बना दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, हाफिज साहब ने कहा और अभी जाने ही वाले थे कि अचानक बहादुर खिड़की में नज़र आया। हाफिज साहब की नज़र इस पर पड़ी तो वो चौंक गए और फिर हैरत से लकड़हारे को देखने लगे। लकड़हारा गड़बड़ा गया। लकड़हारे की ज़बान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। आप तो कह रहे थे कि बहादुर दरिया पर गया है और घर में नहीं है, जबकि वो तो घर में ही है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाफिज साहब के लहजे में खफकी थी। वो मुझे बहादुर ने कहा था कि हाफिज से कहना कि वो घर पर नहीं है। लकड़हारे को और कुछ न सूझा तो उसने कह दिया, क्या कहा? बहादुर ने ऐसा कहा? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, कम से कम मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल कर लिया होता। हाफिज साहब नाराज़ हो गए। हाफिज साहब ने मज़ीद कोई बात न सुनी और नाराज़ होकर चले गए। बहादुर घर से निकल कर आया और पूछा,
یہ حافظ صاحب کیوں چلے گئے؟ انہیں میں نے بلایا تھا۔ لکڑہارا گھبرا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کو آ کر ملیں گے۔ اچھا، بہادر نے کہا اور پھر واپس گھر چلا گیا۔ لکڑہارے کو اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب باتیں کیوں کی۔ جب شام ہونے پر بھی حافظ صاحب نہ آئے تو بہادر ان کے گھر چلا گیا اور واپس آتے ہی لکڑہارے پر برس پڑا۔ آپ نے انہیں میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی اس شرارت کی وجہ سے وہ مجھ سے کتنا خفا ہے؟ مجھے آپ سے ایسی توقع نہ تھی۔ لکڑہارا شرمندہ سا رہ گیا۔ حافظ صاحب اور بھائی دونوں ناراض ہو گئے تھے۔ لکڑہارا اس بات پر بہت پریشان تھا۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ اگلے دن جب لکڑہارا لکڑیاں بازار میں بیچ کر واپس آ رہا تھا تو اس نے کمائے ہوئے روپوں والی تھیلی جیب میں ڈال دی، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی آگے چلا تھا کہ اسے محسوس ہوا تھیلی جیب میں نہیں ہے۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ جیب کے اندر سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا، وہ تھیلی تو گر گئی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تھیلی اٹھائے آواز لگا رہا تھا، یہ تھیلی کس کی ہے؟ مجھے یہ راستے میں پڑی ملی ہے، یہ جس کی ہے وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر خوش ہوا اور آگے بڑھا، لیکن اسے فوراً ہی خیال آیا کہ وہ تو سچ نہیں بول سکتا۔ لکڑہارے کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ شخص اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا یہ تھیلی آپ کی ہے؟ لکڑہارے نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، نہیں، یہ تھیلی میری نہیں ہے، میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص پھر آواز لگانے لگا۔ ایک اور شخص نے وہ تھیلی اپنی بتا کر لے لی اور چلتا بنا۔ لکڑہارے کو دل ہی دل میں اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو جھوٹ بول کر اس کی تھیلی کو لے کر گیا، اور غصہ اپنے جھوٹے پر بھی آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کڑ گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو آج قاضی کی عدالت میں جانا تھا کیونکہ اس کا ایک رشتہ دار چوری کے الزام میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ بالکل بے قصور تھا۔ اسے اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہی دینے جانا تھا۔ وہ جلدی جلدی عدالت میں پہنچا۔ سب پہلے سے موجود تھے، بس اس کا انتظار ہو رہا تھا اور اسے گواہی کے لیے بلایا گیا۔ ابھی وہ سچ بولنے ہی والا تھا کہ اسے خیال آیا کہ وہ تو سچ نہیں بول سکتا ورنہ جن اسے جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس خیال کے آتے وہ ڈر گیا۔ قاضی صاحب اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ کچھ نہ بولا تو قاضی صاحب گرج کر بولے، تم بیان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ لکڑہارا سہم گیا اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، حضور مجھے یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اصل میں چوری میرے عزیز نے ہی کی، وہی قصوروار اور مجرم ہے، اس نے ہی ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کے وارثوں نے مجھے پیسے دے کر جھوٹی گواہی کے لیے آمادہ کیا۔ یہ سننا تھا کہ رشتہ دار آگ بگولا ہو گئے، خود ملزم کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ لکڑہارے کی جھوٹی گواہی پر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی تھے۔ آخر قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا اور جب سپاہی لڑکے کو لے کر چلے گئے تو لکڑہارے کے رشتہ دار اس پر برس پڑے، اسے برا بھلا کہا اور آخر میں سب اس سے رشتے ناطے ختم کر گئے۔ اگلے دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا، وہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ لکڑہارے کو دیکھ کر بادشاہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ لکڑہارے کے پاس آیا اور بولا، اے لکڑہارے، ہمارا پانی والا برتن کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ بہت پیاسے ہیں، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو بادشاہ کے لیے پیش کرو، وہ ضرور تمہیں انعام دیں گے۔ انعام کا سن کر لکڑہارا بہت خوش ہوا کیونکہ اسے پانی میں بھی موجود تھا اور پھر اسے جن کا خیال آیا تو ساری خوشی غائب ہو گئی۔ وہ بولا، نہیں، میرے پاس پانی نہیں، میں جنگل میں پانی ساتھ نہیں لاتا۔ اتنے میں بادشاہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ لیکن تمہارے برتن میں کیا ہے؟ سپاہی نے اس کے پانی والے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ سپاہی نے فوراً لپک کر پانی والا برتن اٹھایا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور پھر کہا، اے لکڑہارے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ لیکن تمہاری وجہ سے ہماری پیاس بجھی، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب تمہیں ہماری تعریف میں کچھ کہنا ہوگا، یہ ہمارا حکم ہے۔ لکڑہارے نے سن رکھا تھا کہ بادشاہ کو تعریف سننے کا بہت شوق ہے۔ بادشاہ مزاجن صاف دل اور نیک تھا، لیکن لکڑہارا اس وقت سچ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ بولا، حضور والا، آج آپ کے بارے میں کچھ کہوں گا تو میری جان چلی جائے گی اور یہ بات کسی کو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ میں کیا خوبی ہے جو آپ کو کہوں؟ آپ کی شکل اتنی بھیانک ہے کہ چڑولوں کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ آپ بالکل نکمے اور بے وقوف ہیں، آپ میں شعور نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے لکڑہارے کو اتنا مارا کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔
اسے ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہیں۔ بادشاہ سمے سمیت وہاں سے چلا گیا، لیکن لکڑہارا غصے میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسے اس جھوٹ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے اور اب اس کو اتنی مار بھی پڑ گئی۔ ابھی 3 دن گزرنے میں کچھ وقت باقی تھا کہ جن نمودار ہوا۔ پہلے تو وہ اس کی حالت دیکھ کر چونکا، پھر لکڑہار سے کہا، اے لکڑہارے، کیا بتا تو نے پورے 3 دنوں تک جھوٹ بولا، اور اگر نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لکڑہار اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً بولا، ہاں، میں نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا اور اس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ میں نے بہت سی مشکلیں جھیلی، لیکن پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ ابھی 3 دن مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور اس نے غلطی سے سچ بول دیا۔ اس پر جن نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، اے نادان انسان، تو نے 3 دنوں تک مشکلیں جھیلی، نقصان اٹھائے، لیکن آخر میں آ کر تم اپنی کم عقلی کے سبب سچ بول گیا۔ اگر تو ذرا عقل سے کام لیتا تو کوئی نقصان اٹھاتا اور نہ ہی میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ یہ سن کر لکڑہارے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، جن نے اس پر ایک پھونک ماری اور بیچارہ لکڑہارا جل کر راکھ بن گیا۔